أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میرے عزیز ساتھیوں، سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا خلاصہ رکھ دیا ہے، پورا خلاصہ. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات ایسی ہیں کہ جیسے کوزے میں سمندر بھر دیا گیا ہو. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی انسانی زندگی کی چیزیں بھر دی. اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنے من کو صاف کر لیا. غور سے بڑی اہم گفتگو ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن انسانوں تمہارا ایک مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمہیں ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو میں ہی ڈوبے ہوئے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یا دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تم نے. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ زندگی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ سبق جو آپ کو آج اس آیات میں دیا ہے، یہ پہلے جتنے بھی صحیفے اور کتابیں آئی ہیں سب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر امت کو یہ سبق دیا. اور صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی، اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ کامیاب ہو گیا. اب کامیاب کا کیا تصور ہے، کیا چیز ہے، کامیابی کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہے. آج انسان کتنے ہی ہیں جو دنیا میں زندگی گزار جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں. کامیابی ہے نا، کامیابی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ہے کہ جو کامیاب ہو گیا، جو کچھ نقصان میں رہ گئے، کچھ کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی کا تصور کیا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے. تو کامیابی کا تصور
کیا کامیابی ہوتی کیا ہے، اس کو سمجھنا لازمی طور۔ اکثر لوگ جو ہے دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کامیابی ہوتی کیا۔ وہ دنیا کی چیزوں کی کامیابی سمجھ لیتے ہیں جو عارضی ہیں، جو اصل میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ انسان تجھے کامیاب ہونا ہے۔ اب ایک اور سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ ایک تمہارا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا ایک ہی بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اتنا برکت والا ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، ہر کام میں اس کو قدرت ہے، ہر چیز جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ پورے کا پورا اصل اختیار والا مالک ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ انسانوں کو بھی پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اور انسان کے بارے میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اس نے انسانوں تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، اور تمہیں بھی موت آئے گی۔ اس پیدائش کا مطلب، اس دنیا میں آنے کا تمہارا ایک مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم دنیا میں تمہیں آزمایا جائے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ دنیا کی زندگی کا ہر شخص کے لیے امتحان ہے، تو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وہ العزیز الغفور، وہ بڑا ہی غالب، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس نے بس تمہارے لیے یہ دنیا امتحان کا بنا دی۔ اب امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو ناکامی ہوتا ہے یا کامیابی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ، جو سب کو یہ سورہ یاد ہے، اصل سب کو یاد ہے نا اصل، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ اس چیز کا گواہ ہے۔ اور اثر کا اتنا گہرا مفہوم ہے۔ اثر کے متعلق یہ ہے کہ زمانہ جتنی بھی تاریخ گزری ہے، جب بھی انسان دنیا میں آیا ہے اور قیامت تک سارے تاریخ جو چل رہی ہے، پھر انسانی زندگی جو بچپن سے شروع ہوتی ہے، جوانی، اور اللہ کہتا ہے تیری جوانی کی قسم، تیرے بچپن کی قسم، تیرے بڑھاپے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے، اور زمانے کی، پورا گزرتے زمانے کی قسم، یعنی یہ ساری چیزیں گواہ ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے ہی میں ہے۔ یعنی دیکھنا، کامیابی اور ناکامی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گھاٹا ناکامی ہے نا، کہ ناکامی ہے تمہاری، سراسر تم ناکام ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے دنیا میں بڑا ہی مال، میرے پاس لاکھوں روپے پر، لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، میرے پاس بلڈنگیں ہیں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، اور میں کامیاب ہوں۔ تو اصل میں وہ کامیاب نہیں ہے، اس نے سب کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ سب زمانہ یہ ہے کہ سب بڑے بڑے جائیدادوں والے، بڑے بڑے مالوں والے، سارے کے سارے ہی چھوڑ گئے، کامیاب نہیں ہے۔ قارون کتنا بڑا مال تھا، کتنا مال تھا۔ تو جب اسے کہا کہ تمہارے پاس مال ہے، تم اللہ کے راہ، اللہ نے تجھے دیا، کہتا ہے اللہ نے نہیں مجھے دیا، میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا دیکھنا، پھر اگر تو نے اپنی عقل سے کمایا تو پھر دیکھنا کہ یہ مال تیرے ساتھ ہی دے گائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، اس کے مال سمیت، سارا مال جو ہے۔ اس کی تعریف قرآن مجید میں اللہ نے کی ہے کہ اس کے مال، اس کے خزانوں کی چابیاں تھیں، وہ بڑے بڑے اونٹوں پہ ہوتی تھی۔ یعنی تو اس کا مطلب ہے، یہ سمجھنا چاہیے نا، یہ سمجھنا چاہیے کہ مال جو ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ فرعون جو ہے، فرعون بڑا
انا ربکم الاعلی، کہتا ہے میں تمہارا بڑا بڑا رب ہوں. اور جب وقت آیا تو پانی جو کہتا تھا کہ میں میری وجہ سے نہریں مصر میں بہتی ہیں، میں نے نہریں بہائی ہیں، وقت آیا تو رب نے کہا اب بتاؤ کہ تم رب ہو کہ میں رب ہوں. پانی میں غرق کیا تو پھر سمجھ آئی، کہنے لگے میں اب موسیٰ کے رب میں مان لاتا ہوں. اللہ نے کہا اب وقت ختم ہو گیا، اب وقت ختم ہو گیا. نمرود رب کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا مالدار، تو جب موت آئی تو اللہ نے ایک مچھر سے اس کو مار دیا کہ تو بڑا بادشاہ رب بنا پھرتا ہے. میری ایک مچھر کمزور، ایک میرے مخلوق کمزور جو ہے وہ تمہاری موت کا سبب بن سکتی ہے. اس کو اس مچھر سے مروا دیا. اور مچھر دماغ میں گیا تو لوگوں کو جوتے کہتا تھا مجھے جوتے مارو. یہ حالت ہوگی، اللہ معاف کر. تو کامیابی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والا سر قسم ہے زمانے کی، وقت گزرا ہے، اس کی قسم، تمہاری جوانیوں کی قسم، تمہارے بڑھاپے کی قسم، تمہارے بچپن کی قسم، گزرے ہوئے وقت کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں ہے. گھاٹے میں ہے نا، سارے ہی جو بڑے بڑے لوگ تھے سارے ہی دنیا چھوڑ کے، پیسہ کوئی ساتھ لے کے گیا تو کیا گھاٹا ہی ہوا نا، کوئی کچھ نہیں چھوڑ کے دنیا میں. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس گھاٹے سے بچنا ہے تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہیں اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے، وہ کامیاب ہو گئے. تو دنیا جو ہے، جو اس ایک امتحان سے سب گزر رہے ہیں. کامیابی کا تصور کیا ہے؟ اب کامیابی کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں جو کامیاب ہو گیا وہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی کا تصور کیا ہے. اور یہ ایسا تصور تھا جو شروع سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اور ہر صحابی جانتا تھا کہ کامیابی اور ناکامی کیا ہے، جس کی مثالیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں. تو اب کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کیا؟ فمن زحزح عن النار، اور کامیابی، اور لوگوں سن لو کامیابی تمہاری زندگی دنیا بنانے میں نہیں ہے، تمہارے سونے اور چاندی اکٹھا کرنے میں نہیں ہے، تمہاری جائیدادیں اور محل اور کوٹھیاں اور کاریں بنانا. اب دیکھو کاروں والا بھی جو ہے وہ بھی کیسی حالت میں گزر رہے ہیں مری میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی قیمتی کاروں کیا حالت ہے، کیا ہو گیا. تو کیا ہوا کہ فمن زحزح عن النار، اصل کامیابی ہے جو آگ سے بچ گیا. اصل کامیابی دنیا میں امتحان کے لیے آیا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آگ میں گرنے سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیابی ہے، وہی کامیاب ہے. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکہ ہے. اس کا میں پھر ایک اور جگہ واضح مختصر بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضوان اللہ اکبر. اصل چیز جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے اعلیٰ چیز ہے. اگر اللہ تم پہ راضی ہے تو یہ سب سے بہترین انعام ہے جو تمہیں ملا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے. یہ کامیابی، یہ تصور کریں کہ میری کامیابی مال، دنیا کی کامیابی بندہ سمجھتا ہے اور جی اور میں مکان، ہم باہر ہوتے ہیں سعودیہ میں تو لوگ اکثر کہتے تھے اور یار میں دکھ میں پریشانی ہے، پردیس میں رہ رہا ہوں، میرا ایک مکان بن جائے میں سخی ہو جاؤں گا، پھر میں چلا جاؤں گا. کیوں جی؟ میں نے نہیں دیکھا کسی بندے کو وہاں سے آتے ہوئے مکان بھی بن گئے اور وہ بندہ ابھی تک ضرورتیں پوری گا. مکان کہتا ہے میرا مکان بن جائے میں سخی ہو جاؤں گا. میں مکان بن گیا، اتنی دیر تک بچے بھی جوان ہو گئے، بچوں کی شادی ہے. اب اپنے لیے بنایا بیچارے نے محنت کر کے، اب آگے بچے کی شادی ہے. ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے بیٹے کی شادی کرنی، یہ بڑا کمرہ جو ہے یہ بیٹے کو
یہ بیٹے کو دے دو، ہم چلو ہم چھوٹے کمرے میں لے لیں گے، بیٹے نے شادی کرنی ہے، وہ اس کے مقدر میں کمرہ بھی نہیں آیا، کمرہ بھی نہیں آیا، دکھ کی بات۔ اور پھر دوسرے بچے کی شادی کرنی ہے، اور آخر میں دیکھا کیا ہو جی، آخر میں دیکھا کہ اس کو ڈرائنگ روم میں دونوں میاں بیوی، ابھی ہم کئی جگہوں میں دیکھتے ہیں دونوں میاں بیوی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بچے اس کی جائیداد کو، تو کیا کامیابی ہے؟ علی اعجاز جو ایک بہت بڑا اداکار، بہت دردناک کہتا ہے کہ مجھے میرے اولاد نے مجھے علیحدہ ایک کمرے میں رکھ دیا، اتنا الگ مکان میں، یعنی اولاد نے میرے کمرے میں، کہنے لگا میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے نماز کی توفیق ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، اور وہ اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ جاتا اس کمرے میں آ جاتا، یعنی سب کچھ ہے دنیا کی زندگی۔ تو میرے جی ساتھیوں، کامیابی یہی ہے کہ رب راضی ہو۔ اب دنیا کے اندر کامیابی کا مفہوم نوجوان میرے بچے ہیں ان کو بھی سمجھانے کے لیے، کامیابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کا جو اہل علم نے انہوں نے تعریف کی ہے، پہلی چیز کہتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ بندے کو اس کے دل کی من کی چیز مل جائے، جو اس کی دل کی مراد ہو اس کو مل جائے، وہ کامیابی ہوتی ہے۔ ہاں جی، بڑی اہم بات ہے، گفتگو بڑی سمجھ کی بات ہے، بیٹا نوٹ کرنا۔ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو اس کا دل چاہے۔ دوسری کہتا ہے کہ اس کو کھونے کا ڈر نہ ہو۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میرے 1 لاکھ روپیہ مل جائے، 1 لاکھ روپیہ ملے، اس کو 1 لاکھ روپیہ ملا ہے، پیچھے سے ایک بندہ آ گیا، کیوں بھائی؟ اس نے یہاں پہ پسٹل رکھا اور کہا کہ نکال دو 1 لاکھ روپیہ نہیں تو مار دوں گا، تو نکل گیا۔ ہوتا ہے نا، کتنا سامنے ہوتا ہے، چھن جاتی چیزیں۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ چھننے کا ڈر نہ ہو، کھوئے جانے کا، اگر کھو جانی ہے تو پھر وہ کامیابی کیا، ملنے کا فائدہ کیا؟ اور تیسرا یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کا جو چیز ملی ہے اسے صحیح لطف اندوز ہو سکے۔ اب تینوں چیزیں دنیا میں نہیں ملتی، دل کی ہر کسی بندے کو من کی مراد نہیں مل سکتی، کیوں جی؟ کوئی چیز مجھے بتا دے کہ میرے جو میرا دل چاہتا مجھے ہر چیز ملی ہے، مل گئی ہے؟ کوئی نہیں ملی، کوئی نہیں، جس کا دیکھے کوئی نہیں، من کی چیز نہیں ملتی کوئی بندے کو۔ بیوی تو سب کو من کی ملی ہے نا، سب، کیوں جی؟ آپ کو بیویاں جو ملی ہیں آپ کے من کی ہیں ساری، اللہ نے جو دل میں تھا وہی ملی ہے نا، کیوں جی؟ اور ہوتا ہے یہ ویسے بات سامنے کر رہے ہیں آپ کہ دل میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے انسان کو، کوئی نہیں۔ اولاد کہتے ہیں جی میرا بیٹا فلاں ہو جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میں سخی ہو جاؤں گا۔ سخی ہوتے ہیں لوگ؟ ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتے۔ تو من کی دنیا کے اندر کوئی کسی کو بھی نہیں اپنی مرضی کی چیز ملتی، ہاں قیامت کے لیے اللہ نے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت کے اندر اللہ کہتا ہے کہ وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، آخرت میں کامیاب ہو گیا، اس کو اس کی من پسند زندگی ملے گی۔ جنت، صرف جنت میں من پسند زندگی ملتی۔ اور دوسری کہ دنیا میں دوسرا کہتا ہے کہ کھونے کا ڈر نہ ہو، تو دنیا میں ہر چیز کا کھونے کا ڈر ہے، ہر چیز، کیوں جی؟ ہے کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے کسی چیز کی؟ ہر چیز بندے کی کھوئی جاتی ہے، ہر چیز، بچپن بھی، جوانی بھی چلی جاتی ہے، بڑھاپا، ہر چیز۔ اور اگر کوئی مال آ گیا، اگر وہ نہیں کھویا گیا تو بندہ خود ہی دنیا سے چلا گیا، ایک ہی چیز۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہر چیز کا صحیح اس سے لطف اندوز ہو سکے، صحیح اس کو انجوائے کر سکے، جس کو کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بندہ نہیں،
کوئی چیز کو انجوائے. اب بڑا ہوتا ہے نا پہلے محنت کرتا ہے جی میں اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں یہ ہر چیز کھاؤں گا یہ کروں گا. جب پیسہ مل جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی میں بڑا شاندار فوم لے کے آنا جی, میں بیڈ بڑا اعلیٰ قسم کا لے کے آتا ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, ڈاکٹر صاحب کو پاس بیٹھے ہیں, ڈاکٹر کہا ہے اوے فوم تو نہیں سونا, کتنے سونا ہے فوم تو نہیں سونا, زمین سے تیرے اکثر لوگوں کو بیماریاں ہیں. کیوں جی ڈاکٹر صاحب اکثر جناب انہوں نے جو ہے نا کمر کی اور یہ بون یہ بیماریاں ہیں, اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر مجھے کہا جی اس پہ نہیں سونا, بیڈ پہ نہیں سونا, فرش پہ سونا, تو نہیں تو میری جو ہے درد بڑی درد, میری کمر بھی درد, کمر میں درد بہت ہے نا. محمد بخش کہتے ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے چپ, کوئی کہتا ہے اصل گل محمد بخش اندروں گئی ہے مک, یعنی یہ انسان. ہاں تو اب دیکھیں کہ کیسے یعنی ہر چیز انسان کی کھوئی جا رہی ہے. دولت ہے, اب دولت مال کہتا تھا کہ میں بڑی اچھی مٹھائی بڑی اچھی چیز ہے حلوہ کھاؤں گا. اب اللہ پیسے دیتا ہے نا, تو ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب دیکھو, ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر ہے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں لڈو کھا سکنا, کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب میں لڈو کہے گا لڈو کھانے تو میری دوائی چھوڑ دے. یہ اگر دوائی کھانی ہے تو پھر تمہیں چینی کو لڈو نہیں حلوہ نہیں کھانا, کولسٹرول زیادہ ہے اور گھی نہیں کھانا, سب کچھ منع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے دنیا کی حالت, یہ دنیا میں اندر کامیابی کا تصور نہیں. اب کامیابی جو ہے انسان جن کو حاصل ہے, اب وہ ذرا سنے, چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تصور یہ ذہن میں آ گیا نا کہ کامیابی وہ ہے جس پہ رب راضی ہو جائے, کامیابی ہو جائے جس کو جنت مل جائے. اب اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تو لوگوں نے سمجھا, اور دیکھیں کیسا کمال کا فکرہ. ایک عورت ہے کمزور, لونڈی ہے, ابو جہل جو ہے وہ اس وقت کا فرعون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے, ظالم. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ سمیہ ایک غلام, ایک لونڈی ہے, اس کا پورا خاندان غلام ہے, اس نے اسلام قبول کیا تو لے کے نیزہ اور لوگوں کے ساتھ گھر میں دروازے پہ دستک دیتا ہے, سمیہ باہر آتی ہے. ابو جہل کیا بات ہے, کیا لگا میں نے سنا کہ تم مسلمان ہو گئی ہو. کامیابی کا تصور دیکھیں, اس کمزور اور ان پڑھ عورت نے کامیابی کا تصور کتنا شاندار طریقے سے سمجھا. کہنے میں نے سنا کہ تم مسلمان ہو گئی ہو. کیا لگا ہم مسلمان ہو گئی ہوں. کیا لگا میں تو اسلام چھوڑ دے نہیں تو قتل کر دوں گا. کیا لگی کہ مجھے ہزاروں زندگیاں بھی اگر میری اللہ کے راستے میں لگ جائے تو مجھے قبول ہے, میں اسلام نہیں چھوڑوں گی, میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی نہیں چھوڑوں گی. اس نے پیٹ میں نیزہ, ظالم ہوتے تھے نا لوگ, پیٹ میں نیزہ مارا اور وہاں سے خون کا فوارہ اٹھا, اور اس اللہ کی بندی کے منہ سے دیکھے کیسے الفاظ ہیں, سننے کے الفاظ. کہتی ہے فزت برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. کیسا تصور تھا دل میں کامیابی کا. دیکھ جان گئی ہے, شہادت ملی ہے, چیخنا چاہیے تھا نا, لیکن ایک دم کہتی ہے فزت برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. اور اتنی یقین اس کے اندر, الفاظ کے اندر ایسا شاندار یقین ہے, فزت برب الکعبہ لفظ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. تو اس کو تصور تھا اور اس کے سمجھ لیا کہ میں جان تو گئی ہے لیکن میرا رب راضی ہو گیا ہے, مجھے جنت مل جائے گی. تو یہ ہے وہ ان کا ایک اور مثال. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے شاندار, اس کی ماں بڑی امیر تھی, بڑے خوبصورت شہزادے, مکہ کے شہزادوں کا لقب ملتا تھا.
مصعب بن عمیر. دیکھیں ذرا کامیابی کا تصور ان کے اندر کیسا کمال کا آیا. تصور دیکھیں, ماں بڑی میر تھی اور اتنا شاندار کپڑے پہنتا تھا وہ, اتنی شاندار جوتیاں, یمن سے جوتیاں آتی, کپڑے باہر سے آتے, خوشبوئیں جس گلی سے گزر جاتے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, اس گلی سے خوشبوئیں آتی. لوگ کہتے مصعب شہزادہ گزر کے گیا, مکہ کا شہزادہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر بھی خوبصورت تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, مسلمان ہو گیا. کسی نے ماں کو بتا دیا, ماں کو کہہ رہے ہو خالہ جی, کسی نے کہا ہوگا خالہ جی, اور تو مصعب پہ اتنا فریفتہ ہو, وہ مسلمان ہو گیا. کہتے غصے میں آگے کہہ لگی کہ اچھا, پریشان ہو کے کہنے لگے مصعب آیا گھر رضی اللہ. دیکھتا ہے ذرا, دیکھے ذرا, شاندار کپڑے پہننے والا, شاندار جوتیاں پہننے والا آ گیا. ماں کہہ رہی ہے کہ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا. کہنے لگا امی جی میں نے اسلام کو قبول کر لیا. کہتی ہے اچھا تو چھوڑ, اتار دے میرے کپڑے, دے دے مجھے ساری چیزیں. ایک دم دیکھیں, کہنے لگا امی آپ, میں تو کہتا ہوں آپ بھی مسلمان ہو جائے. کہ نہیں تو چھوڑ دے, سارا کچھ چھوڑ دے, کپڑے بھی اتار دے. اس مصعب بن عمیر نے کیا کہا کہ ماں یہ تیری خوشبو اور تیرے کپڑے اور تیری جوتیاں تجھے مبارک, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مبارک. تجھے تیرے سارے مجھے, میں سارے ہی قربان کرتا ہوں میں کامیابی کے لیے. پھر کہنے لگا امی خدا کے لیے مجھے کوئی کپڑا تو دے دو. میں بالکل سارے کپڑے اتار لیے. کپڑا تو ماں نے پرانا سا ایک ٹاٹ, کچھ کہ کمبل ایک پرانا دے دیا, 2 ٹکڑے کی, ایک نیچے باندھا اور ایک اوپر باندھا. اللہ کا ایسا کمال کا مصعب شہزادہ گھر سے نکلا اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں کہا کہ یہی کامیابی, میری کامیابی یہی ہے. چیزیں سب چھوڑ کے کہا کہ اللہ کی رضا میں نے حاصل کر لی, یہی میری کامیابی. اور پھر شہادت بھی غزوہ احد میں اتنی شاندار شہادت نصیب ہوئی اللہ کے اس عظیم شان صحابی, عظیم شان, ایک بہت ہی عظیم شان صحابی ہیں. مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معلم بنا کے بھیجا تھا. اب ایک تیسری مثال آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو مثالوں کا ساتھ مزہ آئے گا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, روم سے آئے تھے, روم سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بعد ان کو بہت ہی کہتے ہیں میری سلطنت کے اندر یہ رومی نمائندہ ہے, روم کا نمائندہ ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا, اور جب ہجرت کرنے لگے تو سارے مکہ کے لوگ آ گئے, کھڑے ہو گئے راستے میں کہ صہیب جب تو آیا تھا ادھر تیرے پاس کچھ نہیں تھا, اب تیرے پاس مال ہے تو لے کے جا رہا ہے, ہم تجھے نہیں جانے دیں گے. کہنے لگا سنو ذرا غور سے دیکھے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے. صہیب رومی کیا کہتے ہیں, کہنے لگے کہ قریش والو تمہیں پتہ ہے کہ میں بہت شاندار نشانچی ہوں, میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا, میرے ہاتھ میں تیر ہیں, میں تم جتنے کھڑے ہو ایک ایک کو تیر ماروں, سب کو سارے تڑپتے مجھے نظر آئیں گے. ڈٹ کے نا, ڈٹ کے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ, میرا نشانہ تم جانتے ہو اور میں ایک ایک کو ختم کر دوں گا. پھر گھبرا کے کہنے لگے قریش, کہنے اور نہیں سیم بات یہ ہے کہ تو آیا تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا, اب تو اگر جانا چاہتا تو سارا مال ہمیں دے کے جا. دیکھو ذرا, کہنے لگے مال کی بات کرتے ہو, سارا ہاتھ میں سونا پکڑا ہوتا پھینک دیا کہ یہ سونا تمہیں مبارک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مجھے مبارک ہے سب کچھ. اور میرا فلاں جگہ, پھر یہ بھی بتا دیا کہ فلاں جگہ میں نے زمین میں دبایا ہوا ہے, وہ بھی نکال لو, سارا تم لے لو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, اللہ کی رضا, میرا اور اللہ کی رضا کو پسند کیا اور سب کچھ چھوڑ دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا ظلم کرتے تھے, انہوں کو بھی پتا تھا کامیابی کا سفر. جتنا ظلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے,
بہت کم کسی کے ساتھ کیا ہوگا اتنا ظلم. اور وہ کیا کہتے تھے ان کے الفاظ کہہ لگے امیہ کو اپنے مالک کہ امیہ تم میرے جسم کا مالک ہے، میرے جسم کا مالک ہو سکتا ہے، میری روح اور میرا دل جو ہے وہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا. وہ اس کے ظلم جتنا مرضی کر لو، تمہارے ظلم سے میں نہیں رکنے والا. اور ظلم انتہائی ظلم کرتے تھے، اور وہ اللہ کرتے تھے. اللہ یہ کامیاب. پھر دیکھیں آگے ایک اور مثال، ابو درداء رضی اللہ تعالی آخری بات، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دیتا آخری. دیکھیں کہ کامیابی کا تصور جو انہوں نے سمجھا. اصل مفہوم یہ ہے کہ کامیابی کا آپ کو پتہ چل جائے، پھر دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے ہیچ نظر آتی. قرآن مجید کی آیات آئی، میں یقرض اللہ قرض حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ ابو دادا جو تھے ان کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا، پھل لگے، اندر پھل لگے ہوئے تھے، نہر پانی بہتا تھا، اور اندر ہی گھر تھا، اندر ہی بیوی بھی، بچہ ایک دادا ایک بچہ اندر ہی رہتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئی کہ میں یقرض اللہ قرض حسنا، کون ہے جو رب کو کہنے لگا واہ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. بھایا ہاں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا باغ ہے، جو وہ کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہے، میں وہ باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. ابو دادا تھوڑے ذرا بڑی 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 ایمان کی بات ہے. تھوڑے ذرا کامیابی کا تصور دیکھیں ان کے اندر. وہ کہنے لگے میں اللہ کو دیتا ہوں، سب کچھ دے دیا دنیا کی. باغ بڑی بہت جگیر سمجھے، اور اندر اور گھر بھی وہی، اور اندر بہترین اندر کھجوروں کے درخت اور انگوروں کے، اور اللہ کو دے دیا. آگے سنے ذرا کمال کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے گھر گئے، گھر باہر سے آواز دی کہ دادا کو لے کے باہر آ جاؤ. باہر سے آواز دیتے ہیں تو اندر سے آواز آئی کہ ابو دادا، سنے ذرا غور سے ذرا تک ایمان کی. کہہ لگے ابو دادا کیا بات ہے، آج باہر سے آواز دے رہے ہو، اندر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگی دادا میں نے یہ باغ یہ سارے کا سارا اپنے رب کو دے دیا ہے. اب اندر ہماری عورتیں ہوتی ہیں، ہمارے کیا کرتی تھی ہماری عورت ہوتی ہے جی گھر جا کوٹھی جڑی ہے نا میں اللہ دے رسے دیتی تے ادھروں کی ہوتا رونے کی آواز اچھی کھانے تھی ساڈا ستیاناش کرنا، سانو رول دیتا ہے نا. کیا کہتے ہیں وہ اندر سے کیسی کمال کی بات. دادا اندر بچہ پکڑا ہوا ہے، صرف اتنا ہی، ابھی اسے پورا بھی نہیں بتایا، یہ بتایا کہ میں نے یہ باغ اپنے رب کو دے دیا ہے. اندر سے آواز آئی ابو دادا بڑا ہی اچھا سودا کیا ہے. ہائے ہائے کیسی کمال کی عورت ہوگی. کہتی ہے ابو دادا تو نے بڑے ہی منافع کا سودا کیا ہے، تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. کامیابی اسی میں. بچے کو لے کے باہر آ گئی اور چلی گئی. کیسی کمال کی عورت بھی ہوگی، کیسی ہے کہ میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا بہت اچھا سودا کیا ہے، بہت اچھا سودا کیا. میرے جی ساتھیوں یہ ہے وقت اب ختم ہو گیا. تو میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے صحابہ کرام نے زندگی کی کتنی قربانیاں دے کے کامیابی کا تصور کیا کہ یا اللہ رب مجھ سے خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی، کیونکہ ان کے ذہن میں صبر تھا، صحیح سمجھ گئے تھے کہ کامیابی کیا ہوتی. تو میرے جی ساتھیوں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ کامیابی یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے. کامیابی وہ ہے جس کو جنت مل جائے، یہ دوزخ سے جس کو چھٹکارا مل جائے. جس کا رب راضی ہو جائے وہی کامیاب ہے. ورنہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاندار کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمیں یا اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.